الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين۔ الحمدللہ خداوند متعال کی عنایت اور کرم اور توفیق سے اس دعائیہ محفل کا انعقاد ہوا، کرم خدا ہے اور آپ مومنین کی شرکت، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ دعائے کمیل کی شرح اور اس کی تفسیر، اس کا آغاز انشاءاللہ آج کرنے جا رہے ہیں۔ صرف ہمارے پاس 10 منٹ انشاءاللہ سے 15 منٹ، اس کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کے بعد دعائے کمیل کا آغاز ہوگا۔ خداوند متعال نے آئے اس دعا کا جو آغاز کیا وہ اللہم سے کیا۔ اللہم انی اسألک، اللہم اصل میں یا اللہ ہے، یا اللہ، یا کو حذف کیا، یا کے جگہ پر آخر میں میم مشدد آ گیا۔ اللہم میں اللہ وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میم جو شد والا ہے وہ اس یا کی جگہ پر ہے، یا اللہ کی جگہ پر اللہم آ گیا۔ اللہم یعنی اے اللہ۔ کیوں یہ تبدیلی آئی اور کیوں دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اللہم ہے؟ جس طرح آپ صلوات بھی بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ اس میں زیادہ درد ہے۔ اللہم میں اس میں التجا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے درد زیادہ ہے، مانوسیت زیادہ ہے۔ اللہم اے اللہ، اے معبود، انی بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں سوالی بن کر آیا ہوں، سوال لے کر آیا ہوں، درخواست لے کے آیا ہوں۔ اب درخواست کہاں پہ دی جاتی ہے؟ جہاں پہ مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ دنیا کے امور میں آپ دیکھیں، آپ درخواست لکھتے ہیں، درخواست لکھواتے ہیں، اس کے بعد درخواست لے کے جاتے ہیں تاکہ مشکل حل ہو۔ یہاں پہ آپ کو درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درخواست آپ کے دل میں آ جائے کافی ہے۔ زیادہ روشنی، یہ درخواست جو ہے آپ کے دل میں آ جائے، خدا وہ اس درخواست کو سن لیتا ہے، لیکن زبان پہ لانا بھی بہت اہم ہے تاکہ وہ تعلق پیدا ہو اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، لفظی، جملاتی۔ دعائے کمیل اسی لیے، باقی دعائیں اسی لیے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، میں سوالی بن کر آیا ہوں، میں درخواست لے کے آیا ہوں۔ اسألک یعنی میں درخواست لے کر آیا ہوں، یعنی میری مشکل ہے، میرے کچھ مسائل ہیں، میرے کچھ مشکلات ہیں، میری کچھ درخواست ہے، وہ درخواست صرف تیرے سامنے پیش کروں گا۔ کون اس لائق ہے کہ جس کے سامنے انسان درخواست پیش کرے؟ برحمتک التی، اس کے بعد خداوند متعال کی رحمت اور اس صفت کو امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب دیکھیں پہلی صفت ہے، آگے 10 صفتیں اور ہیں، 10 صفتیں ہیں، لیکن برحمتک پہلی صفت، بقوتک دوسری صفت، وبجبروتک اسی طرح، وبعزتک وبعظمتک وبسلطانک وبوجہک وباسمائک وبعلمک وبنور وجہک، 10 صفتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن پہلی صفت کیا ہے؟ برحمتک، اے پروردگارہ تیرے رحمت کے واسطے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز خدا کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ میں سمجھ ایک کو زیادہ کہتا ہوں، بھی کو کم کروں، پہلے کی طرف، تیرے اس رحمت کے واسطے سے کہ جو ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرے اس رحمت کے واسطے سے، یعنی تیری رحمت اور مہربانی کے واسطے سے ہر چیز وجود رکھتی ہے، اس میں سے میں بھی ہوں، بس ہر چیز کا وجود خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے، یعنی رحمت رحمانیت نہ کہ رحیمیت۔ اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ خدا کی مہربانی کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونا۔ اور اس میں 2 صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان عمومی صفت ہے خدا متعال کی، اور رحیم خصوصی صفت ہے مومنین کے لیے ہے، یعنی 2 مہربانی ہیں، ایک مہربانی عام ہے سب کے لیے، وسعت کل شیء، اور ایک مہربانی خاص ہے، اسپیشل ہے مومنین کے لیے۔ ایک مہربانی وہ سب کے لیے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا مجھے سانس دے میں زندہ رہوں، پروردگارہ مجھے جو ہے وہ زندگی دے میں زندہ رہوں، خدایا مجھے جو ہے رزق دے میں جو ہے رزق حاصل کروں، نہیں، وہ خدا خود دے گا، وہ مہربانی سب کے لیے، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں حیوانات بھی شامل ہے،
حتیٰ کہ اس میں جمادات بھی شامل ہے، اس میں نباتات بھی شامل ہے۔ جمادات، پتھر کا وجود بھی خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ نہ ہوتا، پتھر نہ ہوتا، وہ پہاڑ نہ ہوتا، وہ سمندر نہ ہوتا، وہ دریا ہی نہ ہوتا، وہ سبزہ ہی نہ ہوتا، وہ حیوان ہی نہ ہوتا، وہ حشرات ہی نہ ہوتا، سارے خداوند متعال کی رحمت واسعہ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا کیا فرمانا چاہ رہا ہے خدا، امیر المومنین علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ پہلی صفت خداوند متعال کی صفت رحمانیت ہے جو وسیع ہر چیز کے لیے، یعنی ہم کیا اس دعا میں پہلی لائن میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خدایا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں با تقویٰ ہوں، میں خدمت گزار ہوں، نہیں، تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں میں، یعنی تو مجھے عطا کر میری وجہ سے نہ، اپنی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے عطا کر۔ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں کون ہوں، تیری مہربانی دیکھ رہا ہوں، وہ مہربانی جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر وہ مہربانی اور رحمت نہ ہو تو کوئی بھی چیز زندہ نہ رہے، وجود نہ پائے، رزق حاصل نہ کرے، اس کو رزق نہ ملے، یہ رحمت ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں سوالی بن کر آیا ہوں، درخواست لے کر آیا ہوں، برحمتک التی، تیرے اس رحمت کے واسطے سے، وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر محیط ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو رحمت وسیع ہے۔ اس کے مقابلے میں کون سی رحمت ہے؟ رحمت رحیمیت، جو صرف مومنین کے لیے ہے، اور وہ رحمت، وہ مہربانی آپ کے درخواست سے ہوگا۔ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ کی وہ خاص مہربانی آپ کے لیے ہو، معین ہو جائے، جو مومنین کے لیے، جس میں سے کیا ہے؟ تقویٰ ہے، جس میں سے کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی ہے، جس میں سے کیا ہے؟ توکل اور بھروسہ ہے، جس میں کیا ہے؟ علم ہے، مومنین کے لیے وہ خاص، وہ خدا کے رحمانیت نہیں بلکہ رحیمیت کے ذریعے سے آپ کو ملے گی، اور آپ کی درخواست سے ملے گی۔ آپ کہیں گے تو، آپ چاہیں گے تو، آپ درخواست کریں گے تو، بس خدا کی ایک مہربانی عام ہے سب کے لیے، اس میں ایک بلی بھی شامل ہے، اس میں ایک پرندہ بھی شامل ہے۔ زندگی آپ بھی گزاریں، وہ بھی گزار رہے ہیں، سانس وہ بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں، رزق ان کو بھی مل رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے، ماں باپ ان کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ابتدائی محبت ان کے لیے بھی ہے، ہماری ماؤں میں بھی ہے۔ لیکن جو خاص مہربانی اللہ کی وہ کیا ہے؟ ایمان، مضبوط ایمان، خدا کے ساتھ تعلق، قرب الہی، خدا کے ساتھ تعلق اور منسلک ہو جانا، یعنی عبد بن جانا۔ یہ عبد بھی مہربانی خدا سے ممکن ہے، درخواست سے ممکن ہے۔ وہ خدا توفیق دے میں گناہوں سے بچوں، پس یہ جو گناہوں سے میں بچنا چاہتا ہوں، یہ رزق جو خدا متعال کی طرف سے ہے، یہ رحمت رحیمیت کے ذریعے سے، آپ اور میری محنت کے ذریعے سے اور ارادے کے ذریعے سے اور اللہ کے عطا سے آپ کو اور مجھے یہ مہربانی جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے حاصل ہوگی، اور میں بن جاؤں گا کیا؟ اچھا مومن۔ اسی مہربانی کی وجہ سے میں ثابت قدم رہوں گا، اسی خداوند متعال کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے میں گناہوں سے بچوں گا، اسی خداوند متعال کی رحمت رحیمیت کی وجہ سے میں درجات پاؤں گا، اسی کے ذریعے عذاب خدا سے میں بچوں گا، غضب الہی سے میں بچوں گا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام 9 اور صفات بیان فرماتا ہے۔ یہ 10 صفات جو بیان ہوئے ہیں، خدایا تیرے رحمت کے واسطہ، تیری قوت کے واسطے سے، تیری جبروت کے واسطے سے، تیری عزت کے واسطے سے، تیرے عظمت کے واسطے سے، تیرے سلطان، تیری حاکمیت سلطنت کے واسطے سے، تیرے اس باقی رہنے والے وجود کے واسطے سے، ہر چیز چلی جائے گی سوائے تیرے، اور تیرے اس اسماء کے واسطے سے، اور تیرے اس علم کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور تیرے اس نور، تیرے وجود نور کے واسطے سے۔ خوب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ کیا 10 صفتوں کے بعد؟ اغفر، اے خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ 5 گناہوں کا تذکرہ امیر المومنین نے بعد میں کیا ہے، وہ 5 گناہیں جو 5 اثر رکھتی ہیں، 5 گناہیں، وہ گناہ کہ جو انسان کی عصمت دری کا باعث ہے، حیا کو ختم کرنے والے گناہ، پردے حیا کو چاک کرنے والے گناہ، پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل کرنے والے گناہ، نعمتوں کو تبدیل کرنے والے گناہ،
دعاؤں کو محبوس اور روک دینے والے گناہیں، امیدوں کو ختم کرنے والے دعائیں اور بلاؤں کو نازل کرنے والے دعائیں۔ اس کے بعد 5 ان گناہوں کا تذکرہ ہوا کہ جس کے اثر مختلف ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما تاکہ میں انسان بنوں، میں مومن بنوں، تاکہ میں جنت کا حقدار قرار پاؤں، بہشت کا حقدار قرار پاؤں، تاکہ میں پاک ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں، شفاعت کا مستحق قرار پاؤں۔ گناہیں اگر ہو، بوجھ ہو گناہوں کا، تو میں پاک نہیں ہوں، میں نجس ہوں معنوی طور پر۔ لہٰذا استغفار آج کی رات شب جمعہ، اور وہ بھی اس رات، وہ بھی مسجد مقدس میں، ہمارے لیے خداوند متعال کی طرف سے خاص توفیق ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ ہم دعا کرنے، پروردگار عالم ہمیں دعائے کمیل کے ہر لفظ، ہر سطر، ہر جملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ وقت پر تشریف لیں۔ ٹھیک 9 بجے تفسیر دعائے کمیل کا آغاز کریں گے 10 سے 12 منٹ کے لیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد